پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق سپریم کورٹ میں 11 سال بعد ہونے والی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا ہے کہ سپریم کورٹ بھٹو کیس میں فیصلہ سنا چکی اور نظرثانی بھی خارج کر چکی، ایک ختم ہوئے کیس کو دوبارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ نے سابق وزیر اعظم سے متعلق ریفرنس کی سماعت کی۔ لارجر بینچ میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل ہیں۔ سماعت کے موقع پر سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اٹارنی جنرل نے ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالات عدالت کے سامنے رکھے اور دلائل کا آغاز کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کون سے صدر نے یہ ریفرنس بھیجا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ ریفرنس صدر زرداری نے بھیجا تھا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس کے بعد کتنے صدر آئے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کے بعد 2 صدور آ چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کسی صدر نے یہ ریفرنس واپس نہیں لیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے پہلے ریفرنس مقرر نہ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے علی احمد کورٹ، طارق محمود، خالد انور اور مخدوم علی خان کو معاون مقرر کیا تھا۔ ہم دیکھیں گے جو عدالتی معاون دستیاب نہیں ان کے متبادل کون ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں عدالتی معاونین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وکیل مخدوم علی خان اور علی احمد کرد نے عدالتی معاونت کی حامی بھر لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کی معاونت کے لیے مشاورت کے بعد مزید نام دیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس کیس میں کئی وکلا وفات پا چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ عدالتی معاون بننے پر کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ کیا اعتزاز احسن اس کیس میں آئیں گے؟ بیرسٹر اعتزاز احسن نے کیس میں عدالتی معاونت سے معذرت کر لی۔ معاون وکیل نے کہا کہ اعتزاز احسن وکیل بھی ہیں، بطور معاون نہیں آئیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تقریر نہ کریں، ہاں یا نہ میں بتائیں، جس پر معاون وکیل نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس پر سوالات اٹھاتے ہوئے فاروق ایچ نائک کو مخاطب کر کے کہا کہ سپریم کورٹ بھٹو کیس میں فیصلہ سنا چکی اور نظرثانی بھی خارج ہو چکی، ایک ختم ہوئے کیس کو دوبارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کس قانون کے تحت عدالت ایک ختم معاملے کو دوبارہ کھولے؟ آئین میں دوسری نظرثانی کا تصور نہیں ہے۔ عدالت نے فیصلہ کیا کرنا ہے یہ تو بتائیں۔ کیا جب یہ سارا کیس چلا ملک میں آئین موجود تھا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس وقت ملک میں مارشل لا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل 186 کے تحت صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا اور آخری بار صدارتی ریفرنس 2012 میں سنا گیا۔ بدقسمتی سے یہ ریفرنس اس کے بعد سنا نہیں گیا اور زیر التوا رہا۔ بعد ازاں عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ یاد رہے کہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو دی جانے والی پھانسی کے خلاف سال 2011 میں اس وقت کے صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور بھٹو کے داماد آصف علی زرداری کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس دائر کیا گیا تھا، جس میں بھٹو کے ٹرائل اور پھانسی پر نظرثانی کے حوالے سے عدالت سے رائے طلب کی گئی تھی۔ اس ریفرنس میں سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ جائزہ لے کہ کیا بھٹو کے قتل کا مقدمہ آئین میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا، کیا بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ عدالتی نظیر کے تحت لاگو ہو سکتا ہے، سزائے موت کا یہ فیصلہ منصفانہ اور جانبدارانہ نہیں تھا، کیا یہ سزائے موت قرآنی احکامات کی روشنی میں درست ہے، اور کیا اس مقدمے میں پیش کیے گئے ثبوت اور گواہان کے بیانات بھٹو کو سزائے موت دینے کے لیے کافی تھے۔ جب یہ صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا اس وقت افتخار چودھری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جن کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے اس کی 6 ابتدائی سماعتیں کی۔ تاہم 12 نومبر 2012 کو اس ریفرنس کی 6ٹی اور اب تک کی آخری سماعت کے بعد یہ مقدمہ پھر عدالت میں نہیں لگا اور اب 11 سال بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں منگل کے روز اس کو ایک مرتبہ پھر سنا گیا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔